اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہوں، جو مجھ پر بھروسہ کرے اس کے لیے میں کافی ہوں۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور لوگوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، لوگوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو پھر انہیں انعام بھی ملا، یقین کیا، اعتبار کیا، اعتماد کیا تو پھر اللہ نے انہیں بڑے مقام سے نوازا بھی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت بیمار ہیں، بستر پر لیٹی ہیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ایک مرتبہ آئے، سیدہ فاطمہ کو بیمار دیکھا، بستر پر لیٹی ہے، تو آج مولا کائنات آنے کے بعد پوچھتے ہیں اے فاطمہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ تو مانگو۔ میاں بیوی آپس میں اس طرح سے جب محبت سے رہتے ہیں گھر میں تو پھر گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ کتنی محبت۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں فاطمہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ تو مانگو۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی میں آج بیمار ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن آج دل یہ چاہتا ہے کہ ایک انار کھایا جائے، ایک انار کھانے کی ارادہ ہے۔ مولا کائنات جیب میں ایک دینار تھا، بازار گئے، ایک انار خریدا۔ انار خریدنے کے بعد اسے جیب میں ڈالا، گھر پر آ رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر بزرگ جو بہت تنگ دستے غریب تھے، انہوں نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا علی کئی دن کا بھوکا ہوں، کیا تو اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھلا نہیں سکتا؟ کئی دن کا بھوکا ہوں، کیا اللہ کے نام پر تو مجھے کچھ کھلا نہیں سکتا؟ مولا کائنات فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک انار کے۔ وہ انار لیا اور اس غریب کو دے دیا۔ وہ غریب انار لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ مولا کائنات فرماتے دل میرا اندر سے بے چین تھا کہ فاطمہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگی وہ بھی میں اسے نہیں پہنچا سکا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوا، جب فاطمہ نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو فاطمہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد کہا علی ایک انار اللہ کی راہ میں خیرات کر کر آ رہے ہو؟ فاطمہ نے کہا علی ایک انار اللہ کی راہ میں خیرات کر کر آ رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، حضرت علی نے ابھی پوچھنا ہی چاہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا علی میں اس اللہ پر یقین رکھتی ہوں میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتی ہوں میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے تم نے انار خرید بھی لیا تھا، کوئی وائرلیس موجود نہیں، کوئی واٹس ایپ موجود نہیں، کوئی فون کوئی فیس بک موجود نہیں، حضرت فاطمہ گھر کے اندر ہے اور ارشاد فرما رہی علی مجھے معلوم ہے تم نے انار خرید بھی لیا تھا، ایک غریب آیا تھا تم نے اللہ کے نام پر وہ انار اس کو دے دیا۔ اب حضرت فاطمہ فرماتی علی انار کھانے سے مجھے اتنی خوشی نہ ملتی جتنا غریب کو دے کر تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، تم نے غریب کی مدد کی اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو گئی۔ ابھی میاں بیوی دونوں بات کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان نے آ کر حضرت علی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد 9 انار دیے۔ حضرت سلمان نے حضرت علی کو 9 انار دیے اور عرض کی یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ 9 انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ انار میرے نہیں، 9 انار سرکار نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، میں پہنچانے کے لیے آپ کے گھر آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سلمان یہ انار میرے نہیں کسی اور کے ہیں، جاؤ کسی اور کو دے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے نہیں علی یہ انار آپ ہی کے ہیں، سرکار نے مجھے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے، آپ کا نام دے کر بھیجا ہے کہ یہ انار آپ ہی کے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سلمان کیا سمجھتا ہے اللہ کی ذات پر میرا بھروسہ نہیں؟ میرا اللہ کی ذات پر اتنا مکمل بھروسہ یقین اور اعتبار و اعتماد ہے، یہ 9 انار میرے ہو ہی نہیں سکتے، اگر میرے انار ہوتے تو 10 مکمل ہوتے، میرے انار ہوتے تو یہ 10 مکمل ہوتے، اس لیے کہ رب فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، رب فرماتا جو میری راہ میں ایک دے گا میں پلٹا کر اسے 10 دوں گا، میں پلٹا کر اسے 10 دوں گا۔ اے سلمان جب میں نے اللہ کی راہ میں ایک خیرات کیا ہے تو میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ
भरोसा है, 9 नहीं 10 ही होंगे, 9 नहीं हो सकते अनार, 10 ही होंगे। हजरत सलमान फारसी ने एक अनार अपनी जेब से निकाला, कहा लो अली तुम्हारे अनार 10 ही है, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारा अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, यकीन कितना है, मैं उस चीज का इम्तिहान ले रहा था। यकीन वाले थे, कहां से निकले कहां पहुंचे। हम अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं, हमें होता है होगा कि नहीं, अल्लाह देगा कि नहीं, बस अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह खिलाता है तो हम खा रहे हैं, अल्लाह खिलाता है तो हम खा रहे हैं। अगर अल्लाह ना चाहे, दुनिया की कोई ताकत एक अनाज का एक लुकमा भी हमारे पेट में नहीं डाल सकती। अल्लाह खिलाता है, जब अल्लाह खिलाता है, सारी चीजें अल्लाह पर मुनहसिर है, तो हम अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते। ये अभी सफर का महीना चल रहा है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की जाहिलियत की रस्में हमारे अंदर मौजूद। सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। सफर के ये 13 दिन जो है शुरू के, जिसे हमारी ज़बान में 13 तेजी कहा जाता है, ये 13 तेजी में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, शादी हो भी जाए तो टिकती नहीं, अगर टिक भी जाए तो औलाद नहीं होती। अच्छा, औलाद हो जाए तो नेक औलाद नहीं मिलती। मैं बताऊं, कुछ किताबों में लिखा है हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह इसी सफर में हुआ था, और वो कहते हैं कि निकाह अगर हो जाए तो टिकता नहीं। हजरत फातिमा और हजरत अली से बढ़कर किसी का निकाह बरकत वाला हो सकता है। लोग कहते हैं कि अगर निकाह हो जाए तो औलाद नहीं होती, हसन और हुसैन से बढ़कर किसी की औलाद हो सकती है। लोगों ने जहालत वाली रस्में अपना ली। ये 13 दिन न किसी को ससुराल भेजा जाएगा, न मेके लाया जाएगा। मुझे भी लोगों के फोन आए कि इन 13 दिनों में ऐसा होता है। याद रखना, अल्लाह ने हर दिन बनाया है, हर दिन अल्लाह ने बनाया है, हर महीना अल्लाह ने बनाया है, हर साथ अल्लाह ने बनाई है, हर मिनट अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने किसी भी दिन को, किसी महीने को, किसी भी मिनट को, किसी भी सेकंड को अल्लाह ने मनहूस नहीं बनाया है। सफर में मनहूसियत है, सफर में कोई मनहूसियत नहीं है। मनहूसियत तो हमारे गुनाहों की है। मनहूसियत किसमें है? हमारे गुनाहों में है। सफर में ये होगा, सफर में वो होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।